مفتی صاحب، معجزے کا لغوی معنی کیا ہے، اور جب مسلمان معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ معجزے کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی وہ شے جو سامنے والے کو عاجز کر دے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور شرعی معنی اس کا کہ جب عام طور پہ مسلمان یہ لفظ بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی چیز کو سمجھ لیں کہ ہمارے جو کام ہیں وہ تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن معجزے کے ساتھ ملا لے تو دو طرح کے ہوں گے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تحت الاسباب، یعنی ظاہری اسباب اس کے موجود ہیں تو ہم وہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کام اسباب سے ہٹ کر ہو جائے، ما فوق الاسباب ہو جائے کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا لیکن ویسا ہو جائے، تو اسے پھر جو ہے اسے خلاف عادت یا ما فوق الاسباب کے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آگے اس کی پھر مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ پہلے تو اس کی مثال سمجھ لیں کہ ما فوق الاسباب کیا ہے۔ ما فوق الاسباب یوں ہے کہ جیسے ایک آدمی اگر دھوپ میں جائے تو اس کے اوپر یکدم جو ہے وہ بادل سایہ کر دیں، وہ وہاں سے ہٹ جائے تو بادل اس سے ہٹ جائے، اگر وہ دوبارہ جائے تو بادل دوبارہ اس کے اوپر آ جائے۔ تو اب یہ کہ بادل اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ ایک آدمی دھوپ میں جائے تو بادل اس کے اوپر آ جائے، وہ ہٹ جائے تو بادل اس سے ہٹ جائے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اسے کہیں گے خلاف عادت ایک کام ہو گیا، یا ما فوق الاسباب ایک کام ہو گیا۔ اسی کی دوسری مثال لے لیں کہ جیسے کوئی پتھر کی طرف اشارہ کرے تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ اب پتھر سے یوں پانی نہیں نکلتا، اس میں ڈرلنگ کرنی پڑے گی، اس میں اسباب اختیار کریں گے، اگر اس میں پانی ہوگا تو وہ نکل آئے گا، لیکن کوئی آدمی اشارہ کرے اور پانی نکل آئے، یہ ایسا کام ہوگا کہ جو عادتاً نہیں ہوتا لیکن ہو گیا۔ اسباب کے تحت تو ہو سکتا ہے لیکن ما فوق الاسباب اس طرح نہیں ہوتا۔ ایسی چیزیں جن سے ظاہر ہوں، جن لوگوں سے ظاہر ہوں، وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایسی بات کسی کافر سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی خلاف عادت کام کوئی کافر بھی دکھا سکتا ہے۔ جیسے کافر یہی کام دکھا دے کہ اگر وہ جو ہے وہ دھوپ میں جائے تو اس کے اوپر سایہ ہو جائے، دھوپ سے ہٹ جائے تو اس کا سایہ بھی ہٹ جائے۔ اگر کافر دکھائے تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کا جو مرادی معنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ جو اس نے ورغلانا ہے لوگوں کو، جو اس نے کرتب دکھانے ہیں وہ دکھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی رسی اللہ تعالیٰ نے دراز کی ہوئی ہے، چھوڑی ہوئی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کی رسی جو کھینچے گا تو وہ ایک ہی مرتبہ میں وہ شکنجے کے اندر کسا جائے گا۔ اچھا، پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کافر یا فاسق و فاجر، اس سے کوئی شے اس کی مرضی کے برخلاف بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی مرضی کے موافق ہو جائے تو استدراج ہے، اور مرضی کے برخلاف کے کافر نے دعویٰ کیا کہ میں یہ کام دکھاؤں گا، اب وہ دکھانے کی بجائے اس کے برعکس ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ اب اگر الٹا ہو گیا تو اسے کہتے ہیں اہانت، یعنی اس کی توہین ہو گئی، وہ رسوا ہو گیا۔ تو کافروں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، جیسے مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ دیکھیں میں کنویں کے اندر اپنا تھوک ڈالوں گا تو اس کا پانی اوپر آ جائے گا۔ اب اس نے تھوک ڈالا تو جتنا پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب یہ اس کی اہانت اور اس کی توہین ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اہانت ہے۔ تو کافر سے اس کی مرضی کے موافق خلاف عادت ما فوق الاسباب اگر کوئی شے ظاہر ہو تو یہ استدراج، اگر اس کے برخلاف ہو جائے تو اہانت۔ اور اگر ایسی شے کسی عام مسلمان سے ظاہر ہو جائے، یعنی جیسے ہم عام سے مسلمان ہیں، ہم کوئی ولی نہیں ہیں، عام مسلمان ہیں، ہم سے کوئی ایسی شے ظاہر ہو جائے کہ ہمارا مثال تھوڑا سا کھانا تھا، 5 آدمیوں کے لیے کافی تھا لیکن 50 کو کفایت کر گیا۔ اب وہ 50 کو کفایت کر گیا، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، اسباب کے تحت ایسا نہیں ہوتا، تو اسے کہا جائے گا معونت۔ معونت کا مطلب ہے مدد، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی مدد کی گئی۔ تو عام مسلمان سے ایسی بات ظاہر ہو جائے تو اسے معونت کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی ہی بات کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے پھر کرامت کہتے ہیں، جیسے اولیاء کرام کی بہت ساری کرامات ہمیں ملتی ہیں۔ اور اگر ایسی بات کسی نبی سے ظاہر ہو تو اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ نبی سے خلاف عادت ما فوق الاسباب ایسا امر عجیب جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اس کے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے یا بعد کا۔ اگر پہلے کا ہے تو اسے کہتے ہیں ارہاس، اور اگر اعلان نبوت کے بعد ہو تو پھر اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو معجزہ جس کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں۔ اب اس کی مثال لیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آپ کا ارہاس تھا، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں معجزہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہ آپ جب دھوپ میں تشریف لے جاتے تو بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے
ہوا کرتا تھا. اچھا. تو اب یہ جو امر ظاہر ہو رہا ہے یہ ایسی شے ہے کہ جو خلاف عادت ہے، ما فوق الاسباب ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسا ظاہر ہوا. یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ جب مکہ مکرمہ کی وادیوں سے گزرتے تو پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، پتھر آپ پر درود پڑا کرتے تھے. تو اب یہ پتھروں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا آپ کے اعلان نبوت سے پہلے یہ ارہاس کہلاتا ہے. اچھا، اسی طرح بچپن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی آپ کا سینہ مبارکہ چیرا گیا، کھولا گیا، فرشتے نازل ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو چیرا، اس سے قلب اطہر کو نکالا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ڈالا اور دوبارہ آپ کے سینہ اقدس میں رکھ دی. اب انسان عادتاً بغیر دل کے جی نہیں سکتا، بے شک کہ اس کا دل نکال کے علیحدہ تھال کے اندر تشت کے اندر رکھ دیا جائے، وہ جی نہیں سکتا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو یہ بچپن میں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے ہوا تو یہ ارہاس. اب شق صدر کئی مرتبہ ہوا، یعنی بچپن میں ہوا اور نوجوانی کی عمر میں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے یعنی وحی کے نزول سے پہلے ہوا، معراج کی رات ہوا. یہ 4 مرتبہ کا واقعہ محدثین نے بیان کیا. اب شق صدر اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوا اور معراج کی رات یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی ہوا. وہ جو بعد میں ہوا اسے معجزہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اور جو پہلے ہوا اسے ارہاس کہیں گے. تو یہ گویا 5 صورتیں بنتی ہیں جو خلاف عادت اور ما فوق الاسباب امور کی ہیں. اگر کافر سے یا فاسق فاجر سے ظاہر ہو تو استدراج، اگر عام مسلمان سے ہو تو معونت، اگر ولی سے ہو تو کرامت، اگر نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ہو تو ارہاس، اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. تو معجزہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ معجزہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی شے سامنے سے مد مقابل ظاہر کر سکے. تو یہ ہے معجزہ، لفظی معنی عاجز کر دینے والی شے، اور اصطلاحی اعتبار سے کہ نبی سے وہ شے جو خلاف عادت ہے، ما فوق الاسباب ہے، وہ اسے ظاہر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.